عشق کی راہ پر چلنے والوں، عشق کی راہ پر چلنے والوں، عشق کی راہ پر چلنے والوں، رستہ سارا دلدل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعظم درد، آپ میرا یوٹیوب چینل فیس بک دیکھ رہے ہیں اعظم درد آفیشیل۔ جی میرے پاکستانیوں، مجھے آتی ہے کال، اور جناب کال میں مجھے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور اٹھایا جاتا کی دھمکی لگائی جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنی زبان کو بند کر دیں اور آپ یہ کام چھوڑ دیں، جناب آپ مزدوری کریں، آپ غریب بندے ہیں، محنت کش ہیں، آپ کرنڈی چلائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ نعت خوان بھی اچھے ہیں جناب، آپ نعت خوانی کریں، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں نے کہا جناب میں کون سا کام کرتا ہوں اور کون سا نہیں یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ چلو یہ بتا دیں کہ میں کون سا ایسا کام کر رہا ہوں جو آپ کو تکلیف ہے جناب، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بھائی صاحب جو کال کر رہے ہیں وہ آخر ہیں کیا اور ہیں کون، اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، آخر اس کا مدعا کیا ہے، مجھے بھی تو سمجھ آئے۔ تو جناب پتہ چلا موصوف میاں نون لیگی تھے۔ اچھا جی، میں پھر جناب ظاہر ہے اب میں کیا کہتا اس کو، میں نے کہا جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جناب بس آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ نے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو سچ کا آپ نے علم لیا ہوا ہے یہ آپ بس چھوڑ دیں، آپ کرنڈی چلائیں، آپ نعت خوانی کریں۔ میں نے کہا جناب کرنڈی اور بھی تو چلا رہے ہیں، بہرحال جناب میں نے کہا نعت خوانی جو ہیں وہ اور بھی نعت خواں حضرات ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ تکلیف مجھ سے کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جناب اس نے کہا بس چھوڑ دیں، آپ پھر یہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، پھر آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا، یعنی کہ جیسا آپ جانتے ہیں، جیسا پیچھے سے ہوتا آ رہا ہے یا آج کل ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار بات دیکھیں کہ جو میں بات آپ کو کروں گا وہ آپ کے سمجھ میں آئے گی نہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ سمجھ کی جو چھوڑیں، وہ جب مجھے پسند ہی نہیں ہے تو بھائی پھر بس چھوڑ دیں، اس موضوع کو جانے دیں، اللہ جانے اور میں جانوں، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، میں کیا اچھا کر رہا ہوں کیا برا کر رہا ہوں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اپنی راہ سیدھی کریں۔ تو جناب اس کو پھر ظاہر ہے اب غصہ تو لگا ہوگا، بہرحال مقصد یہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، آپ کے ساتھ یہ یعنی کہ گفتگو رکھنے کا کہ جناب یہ جو سچ کی راہ ہے، یہ جو حق سچ کا علم ہے، یہ جناب آپ کو آسانی سے نہیں ملتا، نہ ہی پکڑنا پڑتا ہے کہ جناب یہ رس گلہ ہے، اس کو اٹھایا اور جناب منہ میں چبایا اور جناب غوطہ دے دیا، نہ نہ نہ، یہ جو سچ کی راہ ہے، جو حق اور سچ کی ہے، تو جناب یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے کانٹوں کی سیج ہوتی ہے۔ جی یعنی کہ بہرحال آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو جناب آج کل دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بہرحال میرا جو ایک سسٹم ہے وہ یقین جانیے میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میری جو جان ہے وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، وہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں ہے، اور روزی رزق بھی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ تو جناب میں کیوں ڈروں، کس لیے کسی کے آگے جھکوں؟ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے اور سچی لگتی ہے وہ میں کرتا ہوں، ٹھوک بجا کے کرتا ہوں اور تالی بجا کے کرتا ہوں۔ تو جناب اب کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، بھائی وہ آپ اپنا خود چیک اپ کروائیں یا علاج کروائیں، وہ پھر آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس بندے کی ساری زندگی یعنی کہ بس اب اور میں کیا کہوں، بہرحال مدعا آپ کے سامنے رکھا کہ جناب کیونکہ آپ جو ہیں وہ مجھے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور یہی نہیں جناب کہ پورے سسٹم کو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، لیکن
کوئی بھی بندہ پاکستان میں سیف نہیں ہے۔ اب نون لیگ کا وہ ادنا سا بندہ ہے یا اس کی اپروچ ہوگی ایم پی اے، ایم این اے، تھانے کچہری، آگے پیچھے، ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں مجھے کچھ کہہ رہا یا تڑی لگا رہا یا دھمکی دے رہا، آخر اس کا سورس ہوگا، آخر جان پہچان ہوگی تھانے میں، کچہری میں، ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ جناب دھڑلہ ہوگا، تو میں بابا شوشیاں ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے جناب بھائی ہوتا ہوگا، آپ کا ہوتا ہوگا، میرا جو معاملہ ہے وہ میرے خدا کے پاس ہے۔ میں ایک غریب بندہ ہوں، کرنڈی چلانے والا تھا، لیکن اب یہی کام کر رہا ہوں، حق اور سچ کی بات کرتا ہوں۔ تو جناب میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے، اور جناب بار بار دعا مانگتا ہوں، اے پاک پروردگار مجھے ان ظالموں سے محفوظ فرما اور مجھے حق اور سچ بات کہنے کی جرت اور طاقت عطا فرما۔ ویڈیو بنانے کا مقصد، آپ تک میسج پہنچانے کا مقصد یہ تھا جناب کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جناب پاکستان میں کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ جی ایک چھوٹا سا بڑا جو بھی نون لیگ کا ہے وہ جناب دھمکیاں دیتا ہے، تڑیاں لگاتا ہے، بھائی یہ نہ کرو، بھائی وہ نہ کرو۔ بھائی آپ اپنا قبلہ درست کریں، آپ کے جو اندر خیمیاں ہیں وہ ٹھیک کر لیں، باقی سچ کہنے والے کہتے رہے ہیں، کہتے رہیں گے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جناب یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے، ہاں البتہ آپ اور میں نئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال جناب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔